باتیں مکہ اور مدینہ کی، باتیں مکہ اور مدینہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹائمنگز میں بزرگوں کا مدنی چینل، اور اس میں پروگرام ہے مکہ مدینے کی باتیں، اور ہمارے ساتھ ہیں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ مکہ مدینے کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں حضرت سے ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مفید مشورے ہمیں مل رہے ہیں، اور پرسنلی مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے حضرت سے سیکھنے میں۔ باتیں ہی کچھ ایسی ہیں اور پھر تجربات بھی ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس۔ ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی، گھر سے چلنے، گھر سے کیا لے کر آنے، اور پھر سفر کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے سیکھی۔ مکہ شریف پہنچ گئے، مکے کے فضائل ہم نے سیکھے۔ عمرہ شروع ہوا تو طواف کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہیں، کچھ مفید مشورے حاجی صاحب نے ہمیں دیے۔ اب جب طواف ختم ہوا تو آگے بڑھتے ہیں حاجی صاحب، طواف کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جی، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت جو واجب الطواف ہے وہ ادا کرے۔ اب چونکہ آج کل رش کا زمانہ ہے تو مقام ابراہیم کے بالکل قریب جگہ تو اب نہیں ملتی ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی بالکل سیدھ میں اس کے قریب ہی جا کے پڑھنا ہے۔ بلکہ میں نے دیکھا کچھ ملک والے تو ایسا کرتے ہیں کہ 10-12 لوگ ہاتھ باندھ کر دائرہ بناتے ہیں اور باری باری ایک حاجی کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر وہ رکعت پڑھی نہیں جا سکتی، اس سے پورا طواف بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مقام ابراہیم کے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو پیچھے جگہ مل جائے گی، لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ وہاں بھی اگر جگہ نہ ملے تو پوری مسجد الحرام شریف میں جہاں جگہ ملے صحیح، آپ 2 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد الحرام میں جگہ نہ ملے تو حدود حرم میں آپ اپنے ہوٹل میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن بہتر یہ کہ مسجد الحرام میں اسے پڑھ لیا جائے، مقام ابراہیم کے قریب پڑھیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نے طواف کر لیا اور مکروہ وقت آ گیا تو اب تو نہیں پڑھیں گے آپ، تو اب آپ انتظار کریں گے تو بعض اوقات گھر جانا ہوتا ہے تو انسان ذہن سے نکل جاتا ہے، تو پھر آپ واپس آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو حدود حرم میں اگر آپ کا ہوٹل ہے تو وہاں بھی آپ اس کو پڑھ لیں۔ مکروہ وقت ہے تو لیٹ بھی جب بھی یاد آئے کبھی بالکل جب بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ صحیح کر لی ہو، ہاں بالکل پڑھ سکتے صحیح کر لی ہو، حلق کر لیا، پھر بھی وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بھائی صاحب آگے بڑھیں گے سعی کی طرف۔ جی سعی یعنی نہیں، دوڑنا۔ پہلے طواف کر لیا، اب آپ نے زمزم شریف پر آنا ہے۔ اچھا، اور نفل پڑھنے کے بعد جی زمزم شریف پر بھی پہلے تو وہاں کنواں تھا تو کنویں پہ جا کے ہم زمزم کے کنویں کو بھی دیکھا کرتے تھے، اور وہ بھی ایک بڑا پیارا ایک منظر تھا۔ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ 90s تک تو ہم نے کنواں دیکھا ہے۔ جی بالکل دیکھا۔ بلکہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اب تو لوگوں کے لیے شاید یہ عجیب سی بات ہوگی کہ اب تو پورے حرم شریف میں ایئر کنڈیشن ہے نا۔ جی، اس وقت حرم شریف میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا تھا، صرف زمزم کے کنویں کے پاس ایئر کنڈیشن تھا۔ اچھا، ہاں، اور یہ میں وجہ بتاتا ہوں۔ اصل میں زمزم شریف کا کنواں ہے نا وہ بیسمنٹ میں تھا، یعنی یہ جو ہمارا مطاف ہے نا، مطاف میں مقام ابراہیم کے پیچھے اب جائیں تو وہاں ایک سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جس سے لوگ نیچے اترتے تھے۔ سیڑھیاں اترتے تھے تو وہ پورا علاقہ بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ایئر کنڈیشن ہوتا تھا، اور وہاں نل بھی لگے ہوئے ہوتے تھے، اور آگے زمزم کا کنواں بھی نظر آتا تھا۔ شیشے سے بند کیا ہوا تھا انہوں نے، تو ہم جا کے جھک کے زمزم کے کنویں کو بھی دیکھ لیتے تھے، اور پھر وہیں نل سے بھر کر پانی پیتے تھے، اور جو بھی جسم وغیرہ پہ ڈالنا ہے۔ تو مجھے اس لیے اچھی طرح یاد ہے کہ گرمی شریف کے دن تھے جب ہم گئے تھے عمرے پر، تو میں نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہے نا، واقعی مکہ پاک کی گرمی تو پھر اس کا انداز ہی نرالا ہے، تو کئی دیر تک لوگ پھر وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ماہ رمضان میں طواف وغیرہ سے فارغ ہو کے نا، پھر جب بہت گرمی لگتی تھی تو میں بھی وہاں جا کر، اچھا ٹھنڈا بھی اور گیلا بھی، کیونکہ وہاں پانی بھی ہوتا تھا، تو بڑا اچھا ایک ماحول بن جاتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ پورے حرم شریف میں ایئر کنڈیشن اور بہت بڑی آسانیاں اس وقت گرمی میں پورا حرم میں کہیں ایئر کنڈیشن نہیں تھا، اور گرمی بھی عروج پر ہوتی تھی، اور واقعی وقت دن گزارنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، اور پھر روزہ بھی، ہاں روزہ بھی ہو تو پھر اس میں اچھا اس کے بعد آپ نے اب تو وہ نہیں ہے زمزم کا کنواں، تو کولر لگے ہوئے ہیں تو وہاں آ کر آپ پانی پیے۔ وہاں اس میں ایک احتیاط، اچھا میں یہاں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے زمزم کا کنواں آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ کس طرح اس کا پانی کچھ چشمے کی طرح نکل رہا ہوتا ہے یا ویسے ہی؟ دیکھیے ہم نے جب پانی دکھتا تھا، ہم نے جب دیکھا تب تو ایک تو شیشے میں اس کو بند کیا ہوا تھا، یعنی وہ بہت نیچے تو آپ کی نظر نہیں جاتی جب آپ شیشے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا اس پہ وہ لگے ہوئے تھے، موٹر لگی ہوئی تھی، یعنی وہ والا کنویں کا اسٹائل نہیں تھا کہ وہ ڈول ڈال کے پانی ڈائریکٹ نہیں دکھتا تھا، یہ نظر آتا تھا کہ ایک بڑا سا کنواں ہے اور اس پہ باقاعدہ موٹریں لگی ہوئی ہیں اور موٹر سے پائپ لگے ہوئے ہیں اور پائپ سے نکالا جا رہا ہے۔ باقی میں نے اس کی تحقیق پڑھی ہے کہ روزانہ ہزاروں لاکھوں گیلن اس کنویں سے نکالا جاتا ہے، اور انجینئر بتاتے ہیں کہ جب ہم شام ہو جاتی ہے
تو پورے دن میں اتنا پانی نکالتے ہیں کہ 2-3 فٹ اس کی جو پانی کی جو سطح ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا, لیکن صبح 2-3 فٹ. ہاں, لیکن صبح آتے تو واپس وہاں تک آ جاتی سبحان ہے. اللہ. یعنی آپ ذرا غور کریں اشفاق بھائی, صرف زمزم کے کنویں کو ہم دیکھ لینا, یہ اللہ کی قدرت کا ایسا شاہکار ہے. ہم اپنے علاقے میں بورنگ کروائیں نا, 10 سال 20 سال 50 سال بعد وہ بورنگ کنویں کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. 5000 سال ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. یہ 100-200 سال نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کم و بیش 5000 سال ہو گئے ہیں. 5000 سال سے یہ پانی جاری ہے. کیا بات. اور اس وقت تو آپ اس کی اگر کنزپشن دیکھیں, صرف مسجد الحرام میں, مسجد نبوی میں, مدینہ شریف کی مسجدوں میں, عام مسجدوں میں بھی زمزم سپلائی ہو رہا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد لاکھوں گیلن حاجی لے جاتے ہیں. جی, اب تو دنیا کے کئی ملکوں میں سیل ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس کی کنزمپشن کتنی بڑھ گئی ہے, مگر پانی ہے کہ ختم نہیں ہوتا. اچھا, پانی میں بو نہیں آتی, پانی میں اسمیل نہیں آتی, اس کا ذائقہ نہیں بدلتا, یہ پرانا بھی ہو جائے تو اس کے اندر پرابلم نہیں آتی. کئی بار لیبارٹری ٹیسٹ لوگوں نے کرائے تو بیسٹ منرل واٹر نکلتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, پھر حدیثوں میں روایتوں میں مضمون ہے کہ زمزم جو ہے وہ خوراک بھی ہے. یعنی زمزم, صرف بندہ زمزم بھی پیے نا تو مرتا نہیں ہے وہ. میں نے ایک بہت بڑے بزرگ سے ایک بات سنی تھی کہ انہوں نے, خیر میں سجیسٹ سب کو تو نہیں کروں گا, لیکن میں نے ان سے ایک بات سیکھی. ایک بار ہم جگہ بیٹھے تھے تو مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے, اور بڑے ہمارے پیارے بزرگ ہیں, اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہر طرح کے امراض, جس میں کینسر بھی ہے, نظر بھی ہے, اور جادو, اگر کوئی بھی ایسی چیز بندہ فیل کرتا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں ہیں, تو انہوں نے بڑا پیارا وظیفہ بتایا, ایک بہت بڑا وظیفہ بھی بتایا کہ اس میں پڑھنا ہے, لیکن اس کا مین یہ تھا کہ 3 دن تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, صرف زمزم پینا ہے. اچھا, ہاں, ہے بڑا ٹف, لیکن پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ آپ 3 دن جب زمزم پیئیں گے تو آپ بتائیں 3 دن بعد آپ کی باڈی میں رہے گا کیا زمزم کے علاوہ؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا, دوسری چیزیں نکل گئی, آپ صرف بولے یہاں تک پی لیں, آپ بس پیتے رہیں. سبحان, ٹھیک ہے, 3 دن کے بعد جو کچھ آپ کے اندر چیزیں نا سب نکل جائیں. سبحان اللہ. میں نے یار واقعی سوچا کہ زمزم شفا ہے, تو واقعی جو یہ کر لے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. میں نے تو ابھی تک نہیں کیا. ڈاکٹر کے مشورے سے کرے, اپنی صحت کو دیکھ کے کرے. ویسے کچھ لوگوں نے کیا, میں نے بتایا. اچھا, میرا اس میں اپنے لیے آئیڈیا یہی ہے کہ جب انشاءاللہ کروں گا تو مدینہ منورہ میں ہی کروں گا, تاکہ پھر انشاءاللہ جو ہونا ہے تو پھر جنت البقیع بھی قریب ہی ہے. اللہ آپ کو زندگی عافیت دے. لیکن زمزم رچ کے پینا چاہیے, بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم شریف منافق اور مومن میں فرق یہ ہے کہ منافق جو ہے وہ پیٹ بھر کے نہیں پیتا, اور مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ ٹھنڈا نہ پیے, بلکہ وہ جو ناٹ کول یا اس طرح جو ہوتا ہے نا, غیر مبرد, تو کیونکہ اس میں گلا وغیرہ خراب ہونے کا, تو پیے اور رچ کے. اچھا, مجھے یوں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے زمانے میں یہ جو موٹریں ہوں گی یہ بھی نہیں ہوں گی, تو پانی ڈائریکٹ دکھتا ہوگا. ہاں, ایسا ہی ہے. تو آپ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو آپ نے لکھا ہے کہ ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کے در کی ہے. تو وہ گویا پانی یوں نکل رہا ہوگا چشمے کی طرح, گویا آنکھ سے پانی نکل. بالکل, جب اونٹوں پہ سفر تھا, گھوڑوں پہ سفر تھا, تو یہ موٹریں وغیرہ تو ظاہر اس طرح نہیں ہوں گی. اور پہلے زمزم جو ہے نا وہ پلانے کا بھی بڑا خوبصورت حرم شریف میں انتظام تھا. اچھا, اب ماشاءاللہ دوبارہ ایک تھوڑا سا ٹرینڈ آیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بیگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے بیگ میں بوتلیں رکھی ہوتی ہیں اور وہ حاجیوں کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایک جگہ میں نے اس طرح بھی دیکھا تھا کہ وہ اپنے کولر سے بھی پلا رہے تھے. لیکن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جس طرح سراہی لے کر زمزم ماشکی جو ہوتے تھے وہ حاجیوں کو پلا رہے ہوتے تھے, تو وہ بھی ایک انداز تھا زمزم شریف پلانے کا. تو بہرحال, تو زمزم کے بعد آپ نے ملتزم پر آنا ہے. اچھا, ملتزم یہ کمال کی جگہ ہے. ملتزم جو ہے وہ ایگزیکٹلی اگر ہمارے اسکرین پر ناظرین کو دکھائیں کہ جہاں کعبے کا دروازہ ہے اور جہاں حجر اسود ہے, اس کے درمیان جو جگہ ہے. اچھا, یہ بہت بڑی جگہ نہیں ہے, یہ شاید میکسیمم 3 یا 4 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو نا تو یہ 3 لوگوں کی جگہ ہے. یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. اور سبحان اللہ, سب سے بڑھ کر جو کہتے ہیں نا ذوق افزا بات یہ کہ بالکل اسی مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر اپنا جسم لگا کر, اپنا گال شریف کا ملتزم سے لگا کر دعا کی, اور آنسو بھی بہائے ہیں. یعنی اگر میں ملتزم سے چمٹ گیا ہوں نا تو بالکل یہ وہی جگہ ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے اور اس انداز سے اپنا سینہ بھی لگایا اور اپنے گال مبارک بھی لگایا. تو اب یہ بڑی مبارک اور بڑی رکت والی جگہ, اگر موقع مل جائے. اول تو موقع نہیں ملتا آج کل, لیکن اگر بندہ احرام میں ہے تو وہاں خوشبو تیز ہوتی ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو یہ ویسے بھی آج کل موقع نہیں ملتا, بہت مشکل ہے. اور موقع لینے کے لیے دھکا نہیں دینا کسی کو, رش نہیں کرنا. اور کیونکہ آپ جب احرام میں جاتے ہیں تو ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے, خوشبو والی بات بھی ہے, لیکن بعض اوقات احرام بھی نہیں سنبھال پاتا کیونکہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ انسان کو پردہ بھی کرنا ہے. تو میرے حساب سے اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے, جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کچھ ایسے ٹائمنگز ہوتے ہیں جب رش کم ہوتا ہے. تو آپ احرام جو عمرے کا کر رہے ہیں نا, اس میں تو آپ ملتزم کی سیدھ میں کھڑے ہو کے دعا وغیرہ کر لیں. آپ جب نفلی طواف کر رہے ہیں نا تو اس میں بھی کیا کریں کہ اپنا جیب وغیرہ خالی کر لیں. اچھا, کسی ساتھی کو اپنے موبائل, اپنی چیزیں, کیونکہ بعضوں کا چوری ہونا اپنی جگہ پر, لیکن جیب دب بھی جاتا ہے, انسان جتنی زیادہ چیزیں گر جاتی ہیں. تو آپ سب چیزیں دے دیں اور اب جائیں اسی نیت سے کہ اب میں نے کھڑے رہنا. اچھا, اس کا طریقہ میں نے کئی بار کوشش کی. اس کا طریقہ یہ ہے
کہ ملتزم پہ آپ جب جانا چاہتے ہیں نا تو آپ ملتزم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کچھ لوگ کسی کو چھیڑے نا, آپ دعا مانگتے رہیں, آپ ملتزم کی سیدھ میں ہی کھڑے نا, درود شریف پڑھتے رہیں, کلمہ پاک پڑھتے رہیں. آپ سمجھ لیں کہ میں نے 1 گھنٹہ لگانا ہے. اچھا. اگر آپ 1 گھنٹہ سوچ کر گئے نا تو کیا ہوگا, جو چمٹے میں 3-4 لوگ ہیں وہ ہٹیں گے, پھر پیچھے والے جائیں گے وہ ہٹیں گے, اسی طرح آہستہ 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 آپ کی باری آ جائے. اچھا, پھر کمال کی بات یہ کہ وہاں آنسو نکل ہی آتے ہیں. ویسے آنسو بہانے کا مقام کہا گیا, مگر یقین کریں دائیں طرف جب آپ کے باب کعبہ ہو اور دل کی طرف حجر اسود ہو اور پھر آپ کو پتا ہو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک تشریف لائے, تو پھر کیفیت ہی بدل جاتی ہے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول, واقعی وہاں جا کے بندہ دنیا بھول جاتا ہے. بہت مانگنے کی جگہ ہے. تو بہرحال ہم ترتیب بتا رہے تھے, تو ملتزم کی سیدھ میں آپ نے خوب دعائیں کریں. اگر وہاں نہ پہنچ سکے تو دور سے ہی اس کی سیدھ میں بیٹھ کے دعا کر لیں. باب کعبہ بھی نظر آ رہا ہوتا کتنی دیر دعا کریں؟ تو میرا خیال ہے 10 12 15 ہر جگہ رک کے, مطلب بہت سپیڈ نہ مچائے. جلدی کس چیز کی, یہاں آئے مانگنے کے لیے تو مانگے. مانگنے کے بعد اب آپ آ جائیں سعی کے لیے. اب سعی کا راستہ, اچھا بہتر یہ کہ سعی کے لیے جانے کے لیے بھی ایک بار پھر استلام کر لیں. جو آپ نے کعبے میں طواف کے دوران 7 بار استلام کیا تھا, تو اب ایک بار پھر حجر اسود کی طرف رک کر کے بوسہ دے دیں, کہ یہ بھی مستحب ہے, سنت لکھا. اب آپ آ جائیں. استلام 8 ہوں گے ہمارے. آپ نے جس طرح جب طواف میں 8 بار استلام کیا تھا 7 چکر کے اندر, اب یہ ایک اور استلام ہے جو سعی کے لیے جس کو سنت لکھا گیا. سبحان اللہ. اب یہ ضروری نہیں ہے, نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں, لیکن کر لیں تو اچھا ہے. اب آپ صفا مروہ کی سعی پہ پہنچے, وہاں جا کر آپ نے سعی کی دعائیں لکھی ہیں کتابوں میں. تو بہرحال ہم چونکہ بہت ڈیٹیل طریقہ تو نہیں بتا رہے, لیکن ہم کچھ احتیاطیں بتا رہے ہیں. اب سعی کے دوران جو ہے نا وہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ سعی کریں بیسمنٹ سے. بیسمنٹ میں بھی سعی کی جگہ موجود ہے, اور یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ یہ وہی حدود اربع ہے, وہی ڈائمنشن ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں صفا مروہ کا جو سمجھ حدود اربع تھا. اس کے بعد اب اوپر جو تھوڑا سا وسیع کر دیا گیا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ بیسمنٹ میں کریں. شروع کریں گے تو وہ جگہ کیا کہلائے گی؟ صفا, اور اینڈ کریں گے وہ مروہ. یعنی پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا, مروہ پہ ختم ہوگا, پھر مروہ سے آئیں گے صفا, تو یہ 2 چکر ہو جائیں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں صفا سے شروع ہوگا, مروہ پہ 7واں چکر ختم ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ مروہ پہ ختم ہوگا. یا کچھ لوگ غلطی یوں کر جاتے ہیں کہ چونکہ حجر اسود سے شروع ہوا اور حجر اسود پر ہی ختم ہوا, تو لوگ اس کو پہلے ایک چکر مانتے ہیں, اور ایسا ہی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں صفا سے شروع ہوا اور واپس صفا پہ آئیں گے تو پہلا چکر ہوگا. تو 14 چکر لوگ کر لیتے ہیں اور بعد میں پیر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب کوئی انہیں بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے 7 کی جگہ 14 کر دی, تو افسوس بھی ہوتا ہے. یہ علم دین سے کمی ہے. تو 7 چکر میں صفا سے شروع ہوگا اور آخری 7واں چکر مروہ. یعنی اگر یوں کاؤنٹ کریں تو 3.5. ہاں, اگر راؤنڈ پورا کریں تو 3.5, لیکن آپ نے 7 ہی کرنا ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز سمجھنی ہے جو بڑی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے صفا مروہ میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. طواف میں بھی نہیں پہنچانی ہے, صفا مروہ میں بھی, کیونکہ میلان اخترین میں بھاگنا ہوتا ہے. اب رش اتنا ہے کہ بھاگ ہی نہیں پا رہے, تو آپ بھاگیں گے نہیں, کیونکہ بھاگنے میں کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے. تو آپ اگر رش ہے تو آپ بھی سکون سے چلیں گے. ہاں, جگہ ملے تو پھر آپ جس اسپیڈ سے جانا چاہتے ہیں جائیں. اچھا, اس میں خواتین کے لیے بڑی زبردست ایک احتیاط ہے کہ صفا مروہ میں جب میلان اخترین پہ آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پر دوڑنے کا وقت آتا ہے, جس کو گرین لائٹس لوگ نارملی کہتے ہیں, تو وہاں خواتین نہیں دوڑیں گی, کیونکہ خواتین کو مردوں کے ساتھ صفا مروہ کرنا ہے, تو ان کے پردے کا وہاں پر ماشاءاللہ لحاظ رکھا گیا. تو یہ بھی درس ہے ہمارے لیے کہ ایسی مبارک جگہ پر پردہ کرنا ہے, تو باقی جو بازاروں میں گھومتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا, اب صفا مروہ سے فارغ ہوں گے تو وہاں ایک اور مسٹیک لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مروہ پر کچھ لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کا حلق کر دیتے ہیں یا تقصیر کر دیتے ہیں. حلق تو نہیں کرتے, تقصیر کرتے ہیں. تقصیر سے مراد جس کو قصر کہتے ہیں, یا چھوٹے چھوٹے بال کاٹنے. تو تقصیر کے اندر وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ادھر سے کینچی مارتے ہیں, ایک ادھر مارتے ہیں, ایک ادھر مارتے ہیں, کہتے ہو گیا. اور لوگ سمجھتے ہیں جب سارے ہی کروا رہے ہیں تو ہمارا بھی آرام سے ہم فارغ ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حلق کروانے والوں, ٹنڈ کروانا جس کو کہتے ہیں, یہ حلق کروانے والوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی ہے. تو افضل تو یہی ہے, نبی پاک کی سنت بھی یہی کہ عمرہ کریں یا حج کریں, جتنی بار بھی عمرے کریں. یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ لوگ کہتے ہیں صبح عمرہ کیا, ہم نے ٹنڈ کروا لی, اب شام تک تو بال ہی نہیں آئے, تو اب کیسے, اب کیا کریں؟ تو وہ نہیں کرواتے اور احرام اتار دیتے ہیں کہ بال ہی نہیں ہے سر پہ, تو کس بات کا اس طرح پھرائیں. آپ دن میں 5 عمرے بھی کر لیں, بال بالکل نہ ہو, بلکہ لکھا گیا کتابوں میں جو پکا جس کے بال اگتے ہی نہیں ہے, گنج کا شکار ہے, یعنی گنج پن ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو, وہ بھی اس طرح پھرائے گا. اس طرح پھرانا پھر بھی ضروری ہے. تو بال پھر بھی نکل آتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم اس وقت جوانی کے دن تھے, اب تو خیر نہیں کر پاتے, اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, قبلہ سید عبد القادر شاہ صاحب باپو شریف, ان کے قافلے میں ایک بار ہم گئے تھے. ہماری مجلس کے نگران حاجی شبیر بھی ہمارے ساتھ تھے. مجھے یاد ہے اشفاق بھائی 17 گھنٹے میں ہم نے 3 عمرے کیے تھے.
اچھا यानी 17 घंटे में 3 बार जो है वो हलक करवाया था। अच्छा। तो बिल्कुल वो लाल हो गया था लेकिन निकलता कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से ये इल्म था, सही। तो ये सब ने करवाया। तो 17 घंटे में 3 उम्रें हो हाँ, वो सकते असल में बिल्कुल वो उस वक्त कैसे हुए थे वो, क्योंकि एक तो आपने जाकर किया था, सही। फिर आराम करके दूसरा किया, रात को फिर कर लिया। वैसे हमारे उस मदनी काफिले में रोज के 2 उम्रे तो कई लोग करने वाले थे माशाअल्लाह। वो असल में देखें, ये जवानी में जरूर करना चाहिए। मैं नाजरीन से भी अर्ज करूंगा कि एक तो जवान बंदे में कहते हैं ना, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, सही। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम। जवानी में भी लोग जाके हरम की बजाय होटलों में घूम रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अल्लाह ने ताकत दी है, कर ले जितने तवाफ कर सकते हैं, कर ले जितने उम्रे। फिर अब मैं वही हूँ ना, मेरी ये जब 50 के करीब पहुंचे तो अब एक उम्रा भी थका देता है, और पहले हम एक दिन में 2-2 उम्रे 3-3 उम्रे कैसे करते। तो ये जो माशाल्लाह मुझे यंगस्टर सुन रहे हैं, आपकी एनर्जी वहाँ काम नहीं आएगी तो कहाँ काम आएगी, वहाँ लगाएं एनर्जी को। तो बहरहाल तो ये कैंची वालों के उसमें ना आए। नहीं, हाँ अच्छा, अब तकसीर अगर किसी को करनी है, अव्वल तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हलक करवाएं, इसमें ना शर्मा। कुछ लोग पता है शर्माते हैं, यार गंजा हो जाऊंगा यार, मतलब वहां बाल कुर्बान हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे बाल मक्के पाक में तो रह जाएं, हम तो नहीं रह रहे, कम से कम बाल ही कुर्बान कर दें। अच्छा, ये अगर वाकई आपको भारी पड़ रहा है तो फिर तो सवाब भी ज्यादा है ना, कि आप अपनी अगर जिसको कहें शबाहत को कह लें या आपकी वजाहत को, आप समझ रहे कि मेरी वजाहत कम नहीं होती है। हाँ, नबी पाक की सुन्नत में क्या वजाहत कम होगी, आपकी खूबसूरती में इजाफा ही होगा, अच्छे बाल आएंगे और अच्छे बाल आएंगे। और दूसरी बात यह कि अगर बिलफर्ज आप फिर भी नहीं करवाना चाहते तो शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन वो एक पोरे के बाल, ये ज़रा नाज़रीन गौर से देख लें, ये 1 इंच के करीब होता है, एक पोरे के बाल आपने चौथाई सर के कटवाने हैं। अच्छा, चौथाई सर यानी 1/4 ऑफ योर हेड, उसके कम से कम एक पोरे के कट जाएं। अच्छा, तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता कि चौथाई सर के एक पोरे, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि चौथाई सर का एक पोरा कटाएं बाकी ना कटवाएं, तो फिर तो सर के बाल ही आउट हो जाएंगे। तो बेस्ट ये है कि पूरे सर के कम से कम 1 से 1.5 इंच बाल कटवा लें, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि चौथाई सर तो हो गया होगा। जैसे चौथाई सर का मसा फर्ज है, हम पूरे सर का मसा करते हैं ना, कि फर्ज भी अदा हो जाएगा, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो बेस्ट ये होता है कि मशीन फिरा ली जाए, या जो अच्छे नाई है ना उनको कहा जाए कि मेरे पूरे सर के बाल कम से कम 1.5 इंच कम करें, ताकि तसल्ली हो जाए। क्योंकि अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ ना तो आपका एहराम ही नहीं उतरेगा, और एहराम नहीं उतरेगा तो सारी पाबंदियां भी फिर खत्म नहीं होंगी, और बात सूरतों में दम हो जाएगा। तो ये गलती ना करें, आप तकसीर प्रॉपर करवाएं। खवातीन को क्या करना है? हाँ, खवातीन को तो तकसीर ही करनी है, उन्होंने सिर्फ अपने बालों को एक पोरे के बराबर काटना है, तो उनको भी चौथाई सर के काटना है। लेकिन खवातीन के लिए बेस्ट ये कि अपनी जो चुटिया है उसको हाथ में लपेट लें और फिर उसको काट लें, तो वो ऑलमोस्ट पूरे सर के हो जाएंगे। लेकिन आपकी भी तसल्ली से आपको भी इत्मीनान होगा कि वो पूरा हो गया। ये खवातीन तो वहां पर भी कर सकती हैं, वो जो खड़ी होती है। खवातीन के लिए तो बेहतर ये कि खुद किसी के सामने क्यों बाल खोलने हैं। अच्छा, इतने सारे मर्द होते हैं, वहां ना करें, अपनी होटल चली जाएं, कमरे में जाकर आप अपने पास ही कैंची रखें। खवातीन खुद ही कर सकती हैं, बाल को अपनी उंगली के गिर्द लपेटे, वो इतना हिस्सा काट दें, तो फिर आपकी शौहर से भी कटवा सकती है अगर उसका भी उम्र खत्म हो। बिल्कुल, जो दोनों लोग एहराम उतारने के करीब पहुंच गए हैं, बाकी सारे अमाल पूरे कर लिए हैं, तो अब एक दूसरे की तकसीर और हलक वगैरह कर सकते हैं। वो मर्द भी कर सकते हैं और शौहर अपनी बीवी का भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सब ये सही में ठंडक आजकल एसी बहुत ज्यादा चिल होता है, तो इसमें भी कोई एहतियात करें, क्योंकि बाज़ लोगों को बीमार होते भी देखा। हाँ, असल में एक तो चिल होता है, दूसरा पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि नंगे पैर चलना होता है। तो अब उसका, क्योंकि मोज़े तो हम पहन नहीं सकते, या फिर ऐसे सॉक्स हों जो फिर पिंडली को भी उभार बाकी जाहिर रहे, जो पाँव का पैर का उभार है, तो सॉक्स भी नहीं पहन पाएंगे। तो बेस्ट ये है कि आप मेरा ख्याल है कि ठंड तो आप एहराम थोड़ा सा मोटा ले लें, लेकिन नॉर्मली तो इतनी नहीं लगती, क्योंकि आप वैसे ही बहुत वॉक कर रहे होते हो तो गर्मी होती है, इंसान का बॉडी गर्म होती है, बॉडी गर्म होती है। हाँ, इसमें ये ज़रूर होता है कि आपको वॉशरूम जाने की हाजत हो सकती है। जिसको ये लगे तो वो जमजम थोड़ा कम पी ले। हाँ, एक तो जमजम कम पिए, दूसरा सई में आप राइट साइड पे देखेंगे तो एग्जिट गेट बने हुए हैं, उससे निकलकर करीब ही है वॉशरूम, आप वॉशरूम करके वापस आ जाएं। हाँ, सई में एक हमारे लिए सहूलत ये भी है कि सई बगैर वजू के भी हो सकती है। अच्छा, अगर किसी का वजू टूट गया तो वो वजू करने जाएगा तो वाकई एक लॉन्ग रन है, जाना आना काफ़ी टाइम लग जाता है, बाज़ औक़ात गेट बंद हो जाते हैं। अच्छा, बिछड़ जाते हैं लोग, क्योंकि फैमिली से आते हैं, उनको कहाँ पर बैठो मैं वजू करके आ रहा हूँ, और वापस आने के लिए गेट ही बंद हो गया, तो वो बेचारे फिर बाज़ औक़ात कन्फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि सई में बीच में गैप ले लें, अगर जैसे कि वैसे थक गए हैं, थोड़ा बैठ गए साइड पे, तो देखिए बहुत लोग बैठे हुए भी होते हैं। हाँ, बेहतर तो ये है कि गैप ना लिया जाए, अफजल ये है। लेकिन अगर आप थकन फील कर रहे हैं और आपको फील होता है कि मैं नहीं कर सकता, तो बिल्कुल गैप ले सकते हैं, बल्कि आप होटल भी जा सकते हैं। आप सवाफ करके घर चले जाएं, और 2-4-6 घंटे बाद अब मुझे यानी आपको अगर बीमारी है या टेंशन है या कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप घर जाएं, आराम करें, रेस्ट करें, आराम नहीं उतरेगा, आप वापस आएँ, आकर सही कर लें। शरीयत ने बहुत आज़ादी दी। ये ऐसा हज जो है ना वो डिफरेंट है। हज में बहुत सारे अमाल वक्त पर करने ज़रूरी हैं। उम्रा बड़ा फ्लेक्सिबल है, आप 2 दिन में पूरा उम्रा करें,
کوئی مسئلہ نہیں. تو بزرگ بعض اوقات یہ گھبراتے ہیں کہ طواف اس کے بعد سعی, تو آپ بریک لے سکتے ہیں, آپ بریک لے کے کر لیں. زبردست ماشاء اللہ. اب یہاں پر عمرہ جو ہے وہ میں یہاں پر ایک احتیاط ضرور بتاؤں گا, بلکہ ایک چٹکلا بتاؤں گا. ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا, میرے ساتھ ہی ہوا کہ سعی ہو رہی تھی, غالباً حج کے دن تھے, تو ایک صاحب تھے اور وہ سعی کے کنارے کھڑے تھے اور ہر آنے والے کو عطر لگا رہے تھے. اوہ اچھا, اب ہمارے یہاں محفلوں میں یہ رواج ہے کہ کسی محفل کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, سب کو عطر لگا رہے تھے. وہ بیچارے کوئی بھولے بھالے پاکستانی بھائی تھے. اچھا, آپ یقین کریں انسان بعض اوقات کن خیالات میں ہوتا ہے. تو میں جب صفا میں داخل ہوا تو وہ صاحب کھڑے تھے, تو میں نے بھی اپنا ہاتھ آگے کر دیا. پھر مجھے اچانک یاد آیا, میں نے ہاتھ بھی واپس کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں حاجیوں کو خوشبو لگا رہا ہوں. میں نے کہا سارے احرام میں. دیکھیے اب ذرا غور کیجیے گا, طواف جو ہے نا وہ غیر احرام والا بھی کرتا ہے, نفلی طواف. صحیح کوئی نہیں کرتا غیر احرام, وہ صحیح پہ کھڑے ہوئے ہیں, یعنی ہر بندے کو بکرا لگائی جا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں حاجی صاحب؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا بکرے کا بزنس ہوگا. تو اللہ معاف کرے. بہرحال اب یہ بہت بڑی غلطی تھی, اور یہ مان گئے. ہاں وہ بالکل مان گئے, ان کو شرعی مسئلہ پتا. میں نے کہا آپ شیشی مجھے دے دیں یا مہربانی کر کے جیب میں رکھیں اور جائیں یہاں سے, یہ سارے محرم ہیں, سب احرام والے ہیں. اب وہ بیچارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. لوگ اچھا ہاتھ بڑا, جس طرح لوگ کھجور کو بانٹنے والا ہوتا ہے اسے کھجور لے رہے ہوتے ہیں, وہ عطر لگا رہا ہے تو اسے عطر لگا رہے. بھائی آپ احرام میں یہ تو یاد رکھیں, تو احرام میں اس طرح صراحتاً خوشبو لگانا, اور وہ ایسی خوشبو جو اگر مہک جائے اور اس کے شرعی پورے معاملات پورے تو دم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ احتیاط بہت ضروری ہے, اور ایسا کام کرنا بھی نہیں چاہیے. وہی علم سے دوری والا معاملہ ہے. اللہ خیر فرمائے. اچھا یہ سب یہ حلق کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں. اس میں بعض لوگ کوشش کرتے ہیں خود اپنا حلق کر لیں, اس طرح لے جاتے ہیں. کچھ کبھی بھی زندگی میں تجربہ نہیں ہوتا, لیکن وہ چاہتے ہیں 10-15 ریال بچ جائیں. اصل میں حج میں تو خیر 50-60 ریال بھی ہوتے ہیں, تو ہر آدمی کے لیے ظاہر ہے ایک اماؤنٹ بڑی ہوتی ہے. دیکھیں اس میں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ خود حلق کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ کہ آپ پہلے پاکستان سے جانے سے پہلے اپنا حلق یا بہت چھوٹے بال کروا لیں. اگر آپ نے مشین پھروا لی ہے, اس سے 2 فائدے ہوں گے کہ آپ کو وہاں بال اگر گرنے وغیرہ کا پرابلم ہے تو وہ بھی نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کے بال بڑے ہوتے ہیں تو ویسے ہی بغیر آرام کے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ نے بال یہاں اتار دیے تو اب آپ کے بال ویسے ہی چھوٹے رہ گئے. اچھا, میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلا عمرہ یا پہلا حج جو بھی کریں اس میں آپ بال پراپر نائی سے کٹوا لیں. اب آپ نے دوسرے دن دوسرا عمرہ کرنا ہے, اب واقعی بال نہ ہونے کے برابر ہوں گے, تو اب بہتر یہ کہ آپ سیفٹی ریزر وغیرہ وہاں 2 ریال میں مل جاتے ہیں, آپ اپنے یہاں سے بھی لے جائیں, اچھے والے لے جائیں, تو پھر تھوڑا سا بال گیلے کر کے ہو جاتا ہے. ہم نے خود بھی بہت بار کیے ہیں, ہم نے بھی کیے ہیں, دوسروں کے بھی کیے ہیں. لیکن وہ جب ہی کر پاتے ہیں کہ جب آپ کے بال ہی بہت تھوڑے ہوں. اب آپ پورا سر بھرا ہوا ہے بالوں سے, تو پھر وہ بلیڈ سے کرنا پڑے گا, وہ پھر سیفٹی ریزر سے نہیں ہوگا. اس میں بڑے کٹ لگتے ہیں, اس میں پھر تکلیف بھی ہو سکتی ہے. اچھا, یہ جب حلق ہو رہا ہو تو اس وقت بھی کسی طرف رخ بہتر یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. چلا, اب ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ گیا ہے جس کو آپ سمجھا رہے ہیں وہ عمرہ کے ساتھ ساتھ اب حج کی طرف بھی جا رہا ہے اور حاجی ہو جائے گا. تو حج میں کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ عرفات ہے, مینا ہے, مزدلفہ, رمی اور قربانی, یہ 4-5 چیزیں ہیں. تو چونکہ طواف اور سعی کے بارے میں تو آپ کے مفید مشورے ہمیں مل گئے, ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے. اگلے ایپیسوڈ کو ہم یوں سمجھیں گے کہ حاجی کی طرف ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ سے حج کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھیں گے. اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں مکہ اور مدینہ کی باتیں